بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے۔ افغانستان کا ایک وسیع موضوع ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں اور میری کوشش ہے کہ وہ مختلف پہلو جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے، تو پاکستان میں الیکشن ہو چکا ہے اور پاکستان میں نئی حکومت آ رہی ہے۔ پاکستان میں جب نئی حکومت آئے گی تو اس کی افغان پالیسی کیا ہوگی؟ افغان مہاجرین کو کتنی امید ہے کہ نئی حکومت جب آئے گی تو افغان مہاجرین کے انخلا کا جو ایک فیصلہ کیا نگران حکومت نے، اس میں تبدیلی آئے گی؟ وہاں کی جو طالبان حکومت ہے افغانستان کی، اس کو پاکستان کی نئی حکومت سے کیا امیدیں ہیں، کیا امکانات ہیں؟ پاک افغان تجارت کا کیا مستقبل ہے؟ اور پاک افغان جو سیکیورٹی صورتحال ہے، خصوصاً جو ہمارا سرحدی علاقہ ہے، یہاں پر سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اور پاک افغان کشیدگی کہاں جا کر رکے گی، کیسے ختم ہوگی، کیسے کم ہوگی؟ یہ آج ان موضوعات کے اوپر ہم مختصراً بات کریں گے۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ مختصر ویڈیو رکھوں، کیونکہ میرے بہت سارے ناظرین نے یہ شکایت کی ہے کہ آپ کی ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ بالکل بجا شکایت ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے اور ساتھ میں اتحادی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک موقف ہے طالبان کے حوالے سے یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا افغان طالبان کے حوالے سے، وہ بڑا ایک سخت گیر قسم کا ہے۔ روشن خیال جماعت سمجھا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا سمجھا جاتا ہے کہ اس کا سافٹ کارنر ہے افغان جو موجودہ حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی، اور پھر جو مذہبی طبقات ہیں اس حوالے سے بھی۔ اب اگر مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی، شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے اور ایک نئی حکومت وجود میں آئے گی، تو کیا اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ نئے سرے سے افغان پالیسی کو ترتیب دے؟ افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کی موجودہ پالیسی ہے، کیا اس پر نظر ثانی کا اختیار نئی حکومت رکھ سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ فیصلے ہمیشہ پاکستانی فوج نے کیے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہیں، پاکستانی عدالتوں پر بھی جو ہے یہ بعض فیصلے جو ہیں یہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو افغان مہاجرین کو بھی اور افغانستان کی حکومت کو بھی مایوس کرتی ہے، نا امید کرتی ہے، کیونکہ ایک توقع یہ ہے کہ اگر نئی حکومت آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جو پالیسیز ہیں، خصوصاً خارجہ پالیسی، اور خصوصاً پھر ہم جب افغانستان کے تناظر میں افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے ایک امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ امکانات ہوں کہ یہ تبدیل ہونی چاہیے یہ پالیسی۔ لیکن پالیسی بنائی کس نے ہے؟ پالیسی پر عمل درآمد کون کرواتا ہے؟ پالیسی کا اعلان کون کرواتا ہے؟ فرنٹ پہ کون ہوتا ہے؟ اور جو پس منظر میں ہوتا ہے وہ کون سی قوتیں ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا نظام مملکت ہے اس حوالے سے نہ صرف پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل جو عالمی قوتیں ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا نظام کیا ہے، پاکستان کا سسٹم کیا ہے، پاکستان میں کیسے الیکشنز ہوتے ہیں، پاکستان میں کون اقتدار پہ بٹھایا جاتا ہے، پاکستان میں فرنٹ پر کون ہوتا ہے، اور پاکستان میں پس منظر میں کون ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان بہت ساری چیزوں سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے، تو پھر بہت زیادہ امید نہیں ہے، افغانوں کو بہت زیادہ امید نہیں ہے، افغان مہاجرین کو بہت زیادہ امید نہیں ہے۔ اب میں جب افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو وہ جو ایک معروضی حالات ہیں جو میں نے رپورٹنگ کی افغان مہاجرین کے انخلا کے حوالے سے، میں نے جو دکھی افغان مہاجرین کو دیکھا، بوڑھوں کو، خواتین کو، بچوں کو، اور وہ جب میں نے بیان کرنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں شاید بہت زیادہ سائیڈ لے رہا ہوں، بہت زیادہ میں ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں، اور یہ جو ہے ایک انسانی المیہ تھا۔ جس طریقے سے جلد بازی میں ان کو پاکستان سے نکل جانے کا کہا گیا تھا، یہ بالکل ایک جلد بازی والا فیصلہ تھا، اس میں بالکل پلاننگ نہیں نظر آئی تھی، اور اس میں افغان حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اس حوالے سے، اور پھر اس سلسلے میں کسی بھی افغان حکومت نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی۔ ہم نے حامد کرزئی کی حکومت بھی دیکھی، اشرف غنی کی حکومت بھی دیکھی، اس سے پہلے ہم نے مجاہدین کی حکومت دیکھی تھی، طالبان کی حکومت ہم نے دیکھی،
پھر ہم نے وہ جو امریکہ افغانستان میں موجود تھا، پھر حامد کرزئی اور اشرف غنی، اور اس کے بعد جب امریکہ نکلا اور موجودہ افغان طالبان کی حکومت آئی، تو تب بھی ہم نے اس حوالے سے کوئی سنجیدگی نہیں دیکھی کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس لایا جائے، کیسے واپس لایا جائے اور کس طریقے سے ان کو اپنے ملک میں بسایا جائے۔ ایسے کون سے روزگار کے مواقع ہیں افغانستان کے اندر کہ وہ مواقع دکھا کر اٹریکٹ کیا جائے ان افغانوں کو کہ جو اس وقت افغانستان سے باہر ہیں۔ بہرحال اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنتی ہے۔ میں جو موجودہ ایک سیٹ اپ بننے جا رہا ہے پاکستان میں، اس سے کیا امکانات ہیں، اور پھر جب آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے پاکستان کا کہ جب کئی سال پہلے یہاں پر فاٹا ہوا کرتا تھا، یعنی قبائلی ایجنسیاں ہوا کرتی تھیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایک قبائلی پٹی ہوا کرتی تھی، اس کو ضم کر دیا گیا خیبر پختونخوا کے اندر۔ اب خیبر پختونخوا کی سرحد جو ہے براہ راست لگتی ہے افغانستان کے ساتھ، تو یہاں پر حکومت بننے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار اکثریت سے الیکشن جیتے ہیں، ان کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور ان آزاد ایم پی ایز نے شمولیت اختیار کی ہے سنی اتحاد کونسل میں۔ سنی اتحاد کونسل کی حکومت بننے جا رہی ہے، علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں گے۔ اب جو بہت زیادہ افغان مہاجرین ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، باقی صوبوں میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہیں۔ یہاں پر صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم وفاقی اور صوبائی اداروں کا رابطہ دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہوگا وہ پھر صوبائی حکومت نے ماننا ہے۔ اور افغان مہاجرین کا مسئلہ جو ہے یا افغانستان کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہو، وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک صوبہ کہہ دے کہ جی ہماری الگ پالیسی ہوگی اور مرکزی حکومت کی الگ پالیسی ہوگی۔ مرکزی حکومت کا ہی فیصلہ جو ہے وہ پھر خیبر پختونخوا حکومت نے بھی ماننا ہے، لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کنٹرول میں ہوں گے صوبائی حکومت کے۔ اور اس حوالے سے جو پہلے ایک کریک ڈاؤن کی بات کی جاتی رہی کہ جی جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور کارروائی ان کے خلاف ہوئی بھی، گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور بہت سارے ایسے افسوسناک واقعات بھی سامنے آئے کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن پھر دیکھا جائے گا کہ جی وفاقی حکومت کی پالیسی پر کس حد تک خیبر پختونخوا کے اندر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ایک بات جو افغانوں میں نے دیکھی ہے، افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اور خصوصاً جب ہم بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی، تو یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے افغان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں۔ موجودہ جو طالبان حکومت کا سیٹ اپ ہے اس میں بھی عمران خان کے حوالے سے پسندیدگی کے جذبات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور باقاعدہ وہاں پر سوشل میڈیا اور اس کا جو افغانستان کا میڈیا ہے، اس سے بھی جب آپ اس کو مسلسل مانیٹر کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے وہاں پر ہمدردی بھی ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو نیٹو سپلائی جو تھی وہ روکی گئی تھی، اور اس کے خلاف احتجاج کیا تھا باقاعدہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے، اس حوالے سے بھی۔ اور جو ڈرون اٹیکس پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہوتے ہیں، تو اس دوران یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو یہ ڈرون اٹیکس جو ہے ان کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا تھا۔ اسی طرح وہاں پہ چونکہ مذہبی طبقات بہت ہیں اور مذہب سے لگاؤ رکھنے والے بہت ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کی بھی پسندیدگی ہے افغانستان کے اندر، اور بہت زیادہ پسندیدگی ہے موجودہ افغان سیٹ اپ کے اندر۔ اور حالیہ جو مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا کہ بہت سارے جو افغان وزراء ہیں وہ شاگرد رہے ہیں ان اساتذہ کے کہ جو براہ راست جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے وفد میں وہ اساتذہ کرام جو ہیں وہ بزرگ علماء کرام بھی شامل تھے کہ جن کے شاگرد آج موجودہ افغان کابینہ کا حصہ ہیں، اور جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کا وہاں پر استقبال کیا گیا تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر مولانا فضل الرحمان کی بھی ایک ان کے لیے پسندیدگی کے جذبات ہیں۔ اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مرکز میں نہیں بن رہی، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا جو ایک نظام ہے، جو ایک سسٹم ہے مملکت کا، اس سے باہر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے چند نشستیں حاصل کی ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے
हुकूमत में नहीं बैठेंगे। अब अगर नई हुकूमत जिसमें मौलाना फजल रहमान नहीं होंगे, जिसमें इमरान खान साहब नहीं होंगे, और वो अफ़गान पॉलिसी बनेगी, अफ़गान महाजरीन के हवाले से जो पॉलिसी है उस पर नज़रसानी की जाएगी, या मुमकिन तौर पर एक नई अफ़गान पॉलिसी का वजूद जो है वो सामने आएगा, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी हो जाती है अफ़गान महाजरीन को भी और अफ़गान तालिबान को भी। मैंने पिछली वीडियो में इस पर मुख्तसरन बात की थी, तो आज मैंने सोचा कि इस पर तफसीली बात की जाए। ये अब कितना मुमकिन है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के जो फ़ैसले हैं उनको मानने से इनकार कर सकती है, कितना इख्तियार रखती है। इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला है, और ये पाकिस्तान के एक असूली मौक़िफ़ भी है कि जितने भी गैर कानूनी गैर मुल्की हैं, जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं, उनको पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान ये बार बार कहता रहा है, और जब पाकिस्तान ने अपनी इस पॉलिसी का ऐलान भी किया तो उसमें बारहा ये कहा कि हमने अफ़गान महाजरीन का सिर्फ ज़िक्र नहीं किया, हमने सिर्फ गैर मुल्कियों का ज़िक्र किया है, और उसमें चूँकि अफ़गान महाजरीन की तादाद ज़्यादा थी तो इसलिए उन पर फोकस भी ज़्यादा रहा। अब अगर ये फ़ैसला किया गया है तो क्या इस फ़ैसले का तसलसल नज़र आएगा? इस फ़ैसले पर इसी तरीके से अमल दरामद जारी रहेगा नई हुकूमत में भी? और क्या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो जाएंगे? अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि हमारा ऐसा पड़ोसी मुल्क है कि जिससे के साथ ताल्लुकात हमारे मतलब जिस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हम बहुत सारे रिश्तों में बंधे हुए हैं। अब अगर एक नया वज़ीर ख़ारजा आएगा, कौन आएगा? ये भी एक सवाल है। पाकिस्तान का नया वज़ीर ख़ारजा जो है वो किस किस्म के ताल्लुकात रखने की कोशिश करेगा अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ? फिर अफ़गानिस्तान की हुकूमत क्या रिस्पॉन्स देगी? एक जो जमूद हमें नज़र आ रहा था, एक जो बर्फ़ हमें नज़र आ रही थी, वो तो मौलाना फजल रहमान के दौरे के नतीजे में हमें पिघलती हुई महसूस हुई। लेकिन अगर मौलाना साहब अब सेटअप से बाहर हैं, इस सिस्टम से बाहर हैं, तो क्या नए वज़ीर ख़ारजा ये कोशिश कर सकते हैं कि इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ? किस तरीके से ये बेहतर बनाए जा सकते हैं? क्या इम्कानात होंगे? आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों का पता चलेगा, और जो भी इस हवाले से नई अपडेट्स होंगी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। बहुत शुक्रिया।